اب آئیے حضور فیض ملت ماضی قریب کی دنیا اہل سنت کی ایک عظیم ہستی، جن کے عرس مبارک کی تقریب میں آج ہم مل کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ آستان پاک انہی کا ہے۔ آپ نے قرآن پر، حدیث پر، عقائد پر، مناظرے پر، درسی کتابوں پر کوئی ایک بات میں نے فالتو نہیں بولی، ان سارے موضوعات پر کام کیا۔ اچھا، آپ کی اردو میں تفسیر آپ جانتے ہیں؟ تفسیر اویسی 15 جلدیں۔ کتنے جلدیں؟ نہ لینا سوکھا ہے۔ اچھا، آپ کی عربی میں تفسیر فضل المنان 10 جلدیں۔ یہ بھی نہ لینا سوکھا ہے۔ میں نے بتایا نا کہ اس کو عربی کو اردو میں کرو گے تو 30 جلدیں بنے گی۔ ایک ہی بندہ عربی کی تفسیر الگ، اردو کی تفسیر الگ۔ اور سنو، تفسیر روح البیان کا اردو ترجمہ فیوز الرحمان کتنے جلدیں ہیں جی؟ 13 جلدیں۔ یہ مشہور تفسیر ہے نا حضرت علامہ سید اسماعیل حقی رحمہ اللہ کی، اس کا اردو ترجمہ ہے۔ یہ ایک تفسیر پر کام ہے۔ اس کے علاوہ مختلف آیات کی تفسیر، مختلف صورتوں کی تفسیر جداگانہ، وہ بھی چھپی ہوئی ہے، اور پوری فہرست ہے۔ 17 تھک جاتی ہیں لکھتے لکھتے، اتنی ساری تفاسیر آپ نے لکھی ہیں۔ آج لوگ اپنی شہرت کرنے کے لیے کہیں محدث بنے ہوئے ہیں، کہیں مفسر بنے ہوئے ہیں، اور کہیں کوئی لقب لے رہے ہیں، کہیں کوئی لقب لے رہے ہیں۔ حضور فیض ملت کو یہ ایک طرف رکھ دیا جائے تو یہ آج کل کے ڈھونگی آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے۔ اور آپ نے یا علی، آپ نے حدیث پر جو کام کیا، جو سیاستہ میں سے ہر ایک کی شرح، یہ دنیا کے اندر ایک آدھ بندہ، اس سے پہلے علامہ سیوطی یا شاید کوئی اور ہو، ایسے گزرے ہیں جنہوں نے سیاستہ میں سے ہر ایک کی شرح لکھی، اور وہ ساری کی ساری شروع عربی میں۔ اور بخاری کی شرح وہ جو چھپی ہوئی بھی ہے، وہ الفیض الجاری، کیا نام ہے وہ اپنے نام سے، الفیض الجاری، چلنے والا، جاری فیض، جاری ہونے والا فیض۔ اب بتاؤ، لوگ اس زمانے میں تفسیر یا حدیث کی شرح لکھ بھی دینا۔ فقیر نے سورۃ بقرہ کی تفسیر لکھی، عربی میں سیرت کی کتاب لکھی، اور میرا المستند حدیث کی کتاب لکھی۔ یہ اس زمانے میں لکھی جب یہ انٹرنیٹ نہیں تھا۔ آپ یقین کریں کہ ہم نے ایک ایک کتاب میں سے ایک ایک حدیث کو تلاش کر کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لکھا۔ میں جب لکھ چکا تو مجھے دوستوں نے کہا کہ اس کی تخریج بھی کرو۔ لو جی، وہ ساری کتابیں پھر مجھے جمع کرنی پڑی، بہت زیادہ ذخیرہ احادیث میں سے گزرنا پڑا، لیکن شکر ہے کہ مجھے مطالعہ کا بڑا سخت موقع مل گیا۔ لیکن آج کا دور نہیں تھا کہ آج اپنے ساتھیوں کی ایک ٹیم بنا کے ان سے کام کروا کے اپنا لیبل لا کے کتاب چھاپ دو، اور ان کا لکھنا کیا مشکل ہے، تو چکتے تھے رکھ، امت کو بے وقوف بناتے ہو۔ کام دیکھنا ہے تو حضور فیض ملت کا دیکھو۔ اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں، یہ سہولیات نہیں تھیں، یہ یا ہاتھ تھا یا قلم تھا۔ مردان خدا یوں کام کر گئے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کی جو درسی کتابیں ہیں ان کی ایک طویل فہرست ہے۔ اب درسی کتابیں لکھنا، جو پڑھائی جا رہی ہیں، ان کے حواشی لکھنا یا متون لکھنا، یہ کسی صاحب فن کا ہی کام ہو سکتا ہے۔
یہ صرف میں تصانیف کی حد تک بات کر رہا ہوں، اور فکر اعلی حضرت سے جو آپ کو وابستگی تھی، اعلی حضرت کا سلام ہے نا، سلام رضا، اتنی سی کتاب ہے، ہدایت کی بخشش، لیکن فیض ملت نے اس کی 25 جلدوں میں شرح کی ہے۔ کتنے جلدوں میں؟ انتحال المبتلین کہ ایک طرف ہے بن بیٹھنے والے ڈرامہ بازوں کی ڈرامہ بازیاں، لیکن خوف خدا رکھنے والے متقی لوگ، صوفی لوگ، بزرگ لوگ اور قرآن و سنت کے شارع لوگ، جس نے یہ قرآن کی تفسیریں لکھیں، جس نے اتنی ساری حدیثیں لکھیں، وہ سلام اعلی حضرت کی شرح لکھتے وقت ان سارے علوم کو ملحوظ رکھے گا کہ نہیں؟ اچھا، اس کے علاوہ آپ کے جو میں نے پڑھے ہیں، آپ کے مناظرے ہیں، مناظرے ایسی چیز ہوتی ہے کہ یہ بعض اوقات چند بندوں سے بھی مناظرہ ہوتا ہے، کئی سے بھی ہوتا ہے، مجمع سے بھی ہوتا ہے، مجمع کے ہوتے ہوئے بھی ہوتا ہے، اور اکثر مناظرے علماء کے منظر پہ آتے ہی نہیں ہیں، خاص طور سے جو انفرادی مباحثے ہوتے ہیں۔ لیکن جو منظر پہ آئے ہیں وہ 8 مناظرے ہیں۔ اتنے زیادہ مناظرے کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ وجہ کیا تھی کہ وہ علوم سینے میں اللہ نے داخل کیے ہوئے تھے جو ابھی آپ سن کے آ رہے ہیں۔ ایسا بندہ مناظرہ کرنے کا حق رکھتا ہے، ایسا بندہ ایک کمانڈ رکھتا ہے دلائل پر، اور ایک اتھارٹی ہے میدان مناظرہ میں۔ اچھا، کلام رضا کی شرح کے علاوہ اعلی حضرت سے آپ کا ایک اور تعلق بھی ہے، آپ سے محبت، عقیدت اور آپ کے مسلک پہ چلنا، آپ کی تحقیقات کا پابند ہونا اپنی جگہ پہ، لیکن اعلی حضرت عظیم البرکت رحمہ اللہ کے شہزادے حضرت مصطفیٰ رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت بھی کی ہوئی ہے اور قادری سلسلے کی خلافت بھی حاصل۔ ایک بات اور واضح کر دینا بہت ضروری ہے، آپ کی اصل بیعت حضور قبلہ حضرت پیر محمد دین صاحب سیرانی کے دست اقدس پر ہے، اور یہ فیض پیچھے سے حضرت قبلہ محکم دین سیرانی کا چلا آ رہا ہے۔ آپ کا اصل سلسلہ ان سے وابستہ ہے، لیکن بیعت فیض اور قادری سلسلے کا فیضان آپ نے حضور مفتی اعظم ہند سے بھی پایا ہے۔ اچھا، میں نے جس طرح اعلی حضرت کے بارے میں تفصیل سے عرض کرنے کی کوشش کی ہے، اور تفصیل کوشش کا لفظ ساتھ اٹیچ کر رہا ہوں، میں نے احاطہ نہیں کیا، اسی طرح حضور فیض ملت کے احوال اور آپ کے کارنامے اور آپ کی دینی خدمات کا میں نے تذکرہ کر دیا۔ بات سن لو، حضور فیض ملت کے رسائل اور کتب کی ٹوٹل تعداد 5000 ہے۔ کتنے؟ اب یہ دیکھنا ہے کہ 5000 کتابیں، جن میں تو تفسیریں ہی ختم ہونے کو نہیں آتی، احادیث کی شروع ختم ہونے کو نہیں آتی، کتب درسیہ ختم ہونے کو نہیں آتی، اس ہستی نے اگر ٹوٹل 5000 کتابیں لکھی ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ، کوئی بھی ہو، میں نام نہیں لے رہا، اپنی زیادہ تصانیف دکھا کر، جو وہ ہیں بھی چوری کی ہوئی، کسی اور کی لکھی ہوئی اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں، بھائی یہ پوری کی پوری مسلم دنیا کو اس بات سے آگاہی ہو چکی ہے، تم چھپ سکتے ہو تو چھپ جاؤ، تمہارا نقاب اتار کر پھینک دیا گیا ہے، چور، سارق العلم۔ آئندہ صدیوں کی نسلیں یاد رکھیں، اس بندے کو اللہ کے فضل سے دلائل کے ساتھ سنیوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ اہل سنت سے خارج ہیں اس قسم کے لوگ۔ یہ جو کہتے پھرتے ہیں کہ صدیق اکبر معاذ اللہ سیاسی خلیفے تھے، یہ تو بڑی گستاخی ہے۔ ولایت نہیں تھی، روحانیت نہیں تھی،
کہ جی یہ تو خلیفہ تھے اور خلیفہ یہ ہے اور یہ جمہور نے چنے تھے، وہ معمور من اللہ تھے، ان کا دائرہ فرش تک ہے، ان کا دائرہ عرش تک ہے. یہ بدتمیزی کے الفاظ ہیں کہ نہیں؟ یہ تقابل بدتمیزی ہے کہ نہیں؟ یہ لفظ ہیں. اچھا ویسے میں ایک بات کر دوں، اگر آپ، میں نے آج تک حضرت شہزادہ فیض ملت ایک بات بڑی قیمتی بتا رہے تھے. لو جی یہ تو آج انہوں نے بات کی نا، میں نے آج تک جس کا رد کیا ہے پہلے اس سے رابطہ کیا. یہ میرا زندگی کا ریکارڈ ہے جی. بالکل میں نے رابطہ کیا ہے، یا ملا ہوں یا خط لکھا ہے. اب ہوتا یہ ہے نا کہ لوگوں تک خط ان کے نچلے طبقے والے پہنچاتے نہیں ہیں. خط نہیں پہنچا تو میں نے ریمائنڈر بھیجا ہے، میں نے دوبارہ یاد دہانی کرائی ہے، وہ خط دوبارہ بھیجا ہے. آگے کچھ باتیں ہیں جو میں بتا نہیں سکتا. تو قبلہ آپ کی بات پر ہمارا پہلے ہی الحمدللہ عمل ہے. آپ سے یہ بات سن کے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک بڑی ذمہ دارانہ بات کی آپ نے. ماشاءاللہ ایسا ہی ہونا چاہیے، متعلقہ بندے سے پہلے بات تو کر لو. اچھا میں 5000 کتابوں کے حوالے سے بات کر رہا تھا. جو لوگ کہتے ہیں کہ میں نے 1000 لکھی، 2000 لکھی، اتنے 1000 لکھی، اس سے ثابت ہوا کہ میں مجدد ہوں. او بھائی تم سے پہلے تم نے تو کمپیوٹر استعمال کیا اور اپنے ساتھی استعمال کیے، اور بیچ میں جھوٹ، بیچ میں سچ، اور بد عقیدیاں اور بے اعتقادیاں بھی تم نے ان میں ڈالیں. اور صحیح العقیدہ سنی کمپیوٹر کے دور سے پہلے اپنے ساتھیوں سے امداد لیے بغیر اپنے قلم سے اتنی تفسیریں لکھ رہا ہے، اتنے شروح حدیث لکھ رہا ہے، اتنا عربی میں لکھ رہا ہے، اتنا اردو میں لکھ رہا ہے، اور اتنے سارے 5000 کتب کا مصنف ہے. اور اس زمانے میں جب کمپیوٹر نہیں ہوتا تھا تو اس کے گرد کو بھی نہیں پہنچا. اگر یہ لوگ اس قسم کے دعوے کرنے والے مجدد ہیں، خدا کی عظمت کی قسم ان سے 10 گنا بہتر مجدد کا نام فیض ملت. دیکھیے کسی کے مزاج کے خلاف بات ہو نا تو یہ ہمیں نہیں اس کا پتہ، بات دلیل سے ہو رہی ہے. یہ مزاج مزوج ادھر رکھو، قرآن و سنت کی بات کرو. مزاج تو میرا بھی کچھ ہے، میں نے کتنے کنٹرول سے گفتگو کی. بھائی تقریر کے دوران جوش میں آ جانا یا جلال میں آ جانا، یہ جلال سنت مصطفیٰ ہے. بات میں اثر پیدا کرنے کے لیے یہ جائز ہے، شرعاً جائز ہے. ہاں بات تحقیقی کرنی چاہیے، غلط بات نہیں کرنی چاہیے، جھوٹا الزام نہیں لگانا چاہیے، اللہ کا خوف کرنا چاہیے. آپ نے دیکھا میں نے جو تقریر کی وہ پوری کی پوری کنتم خیر امت اخرجت للناس سے شروع ہوئی. صحابہ اکرام کے دینی کارنامے اور امانت دینی کو آگے پہنچانے، اور اس کے بعد ہر صدی کے مجددین کا تذکرہ، پھر ان مجددین نے کرنا کیا ہے وہ 3 کام، اور پھر مختلف مجددین کا برکت کے لیے نام لینے کے بعد حضور اعلیٰ حضرت اور حضور فیض ملت تک میں نے بات کو پہنچایا. ان ہستیوں کے میں نے کارنامے آپ کے سامنے رکھے، اور ان سب کا میں شکر گزار ہوں، آپ بھی شکر گزار رہیں. اگر ہم ان کے شکر گزار ہوئے انشاءاللہ تعالی بعد والی نسلیں ہماری شکر گزار رہیں گی. اور جو اگلوں کا شکر گزار نہیں ہے بعد والے اس کا شکریہ ادا نہیں کریں گے. جو اگلوں کو کچھ نہیں سمجھتا بعد والے اسے چک کے ماریں گے.